ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ انور اقبال صاحب، یہاں صورتحال جو پوائنٹ جو ہے وہ جوہر سلیم صاحب نے اٹھایا، بالکل معاملات تو ایسے ہی ہیں کہ ایک معاہدہ ہو، چاہے جنگ بندی کا ہو یا کسی بھی معاملات کو لے کر ہو، اس کے قریب پہنچا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ معاہدہ وہاں پر جو ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پاتا۔ وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ اگر روس یوکرین کی بات کر لی جائے تو ابھی بھی جو ہے وہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرنے اور روس پر جو ہے وہ پابندیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ خوش اخلاقی جو ہے روسی صدر کی وہ ایک دکھاوا ہے، میں ان سے خوش نہیں ہوں۔ یہ صورتحال تو ظاہر سی بات ہے ماضی کے زیادہ ہم پیچھے نہیں جاتے، کچھ دن پہلے کے بیانات اگر اٹھا کے دیکھ لیں امریکی صدر کے، ان کے بالکل برعکس صورتحال اب دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں، ہم دونوں یعنی خطوں پہ بات کر لیتے ہیں، یوکرین کی بھی کر لیتے ہیں اور انڈیا پاکستان کی بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب صدر ٹرمپ آئے تھے تو اس وقت ان کے جو بیانات تھے اس سے یہ پتہ لگتا تھا، جو ایک بات انکلینیشن ان کی اس طرف تھی کہ یوکرین جو ہے وہ تقریباً بے بس ہو چکا ہے، اگر تھوڑا سا دبایا جائے یوکرین کو تو وہ امریکہ کی شرائط پر سمجھوتا کرنے پہ راضی ہو جائے گا، اور پیوٹن سے تو ان کا خیال تھا کہ ان کے ترینہ تعلقات ہیں، اور کیونکہ یہ سمجھوتا جو ہے رشیا کو سوٹ کرے گا وہ بھی فوراً مان جائیں گے، اور میں آتے ہی ایک بڑا مسئلہ حل کرانے کا سہرا اپنے سر پہ باندھ لوں گا۔ لیکن یہ ہوا نہیں۔ آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا جو یوکرین کے صدر کے ساتھ، اور ان کو جس طرح دمانے کی کوشش کی اور جس طرح ایک انپریسیڈنٹڈ وہ بٹھا کے میڈیا کے سامنے برا بھلا کہا گیا ان کو، وہ سارا جو شو ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ گیا، اور پھر جب اس وقت وہ لگ رہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ بالکل اٹھا کے پھینک دے گا یوکرین کو، وہ ایسا نہیں ہوا، ریزسٹنس ان کی قائم رہی۔ دوسری طرف پیوٹن صاحب نے بھی کوئی اس طریقے سے اس کو ویلکم نہیں کیا ان اقدامات کو صدر ٹرمپ کی، جس طرح صدر ٹرمپ توقع کر رہے تھے، تو پھر ان کو پچھلی پوزیشن پہ، امریکہ کی پچھلی پوزیشن پہ واپس جانا پڑا ٹرمپ انتظامیہ کو کہ ایک مضبوط یوکرین ہو جو کم از کم اتنا مضبوط ضرور ہو کہ مذاکرات کر سکے رشیا سے، کیونکہ زیادہ ویک ہوگا تو رشیا مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو اب پھر پچھلی پوزیشن پہ واپس چلے گئے۔ اصل میں دیکھیں، ایون جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، مثلا امیگریشن کا مسئلہ ہے، اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کے معاملے میں بھی، کیونکہ جو مسائل ہوتے ہیں 4 سال کی مدت میں حل ہونے والے نہیں ہوتے، اور بین الاقوامی مسائل تو بالکل ہی نہیں ہوتے۔ مثلا ہمارا جو خطے کا مسئلہ ہے، اب اگر 1000 کوشش کر لے امریکہ، کیا امریکہ انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ کشمیر پہ پاکستان سے کوئی سمجھوتا کر لے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا وہ پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے کہ پاکستان جو اس کا دعویٰ ہے کشمیر پہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اور انڈیا کی بات مان لے؟ نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک اپنے اپنی جگہ پہ ڈٹ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور لیکن ساتھ ان کی کوشش ہے کہ ان کا ایک امیج بنے، ایک ایسے حکمران کا، ایک ایسے صدر کا جنہوں نے دنیا میں امن کے لیے اقدامات کیے، اور وہ اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کرائی تھی وہ ان کی اب تک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اس لیے اس کو بار بار پروجیکٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا تفصیل سے ڈان میں لکھا ہے، آج تو بار بار پروجیکٹ کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بھی انہوں نے کہا، کل پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہلوایا، آج بھی کچھ کہیں گے ضرور، روزانہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ایک واضح نظر آنے والی ٹینجیبل جو اچیومنٹ ہے ان کی، وہ یہی ایک جو جنگ بندی تھی۔ اس کے علاوہ تو نہ مڈل ایسٹ میں تو کوئی بڑی کامیابی ہوئی ہے، نہ یوکرین میں ہوئی ہے۔ تو مستقبل قریب میں کوئی ایسی بڑی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے امریکی صدر کو؟ اگر ان کی بڑی کامیابی آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے کر دیں گے؟ دیکھیں نا، غزہ میں اگر یا تو جنگ بند امریکہ ہو جاتی ہے جاتی تو یہ تو بڑی کامیابی ہوگی نا، تصور ہوگی، کیونکہ کون سی ابھی تو جنگ؟ لوگ سب یہی چاہتے ہیں۔ غزہ کے اندر غزہ کی جنگ، ہاں یہ بڑی کامیابی ہوگی، بالکل درست ہے آپ کی۔ غزہ کے اندر اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی، کم از کم غزہ کے لوگ سکون کا سانس لے سکیں گے، ان کو سپلائی پہنچ سکیں گے، ان کی زندگی کچھ بہتر ہوگی، کچھ مکانوں کی مرمت ہوگی، کہ کچھ ابھی وہ جو پاکستانی امریکہ سے گئے تھے ابھی پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 وفود گئے ہیں، تقریباً ہر 2 مہینے پہ جاتے ہیں، جو پاکستانی وہ جو امریکن سٹیزنز ہیں ان سے میری مسلسل بات ہوتی رہتی ہے، ان میں جو کئی قریبی دوست بھی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی تباہی کا، ان کی غربت کا، ان کی بھوک کا، دواؤں کی کمی کا، ان چیزوں کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، وہ کس طرح مر رہے ہیں۔ اور عام فلسطینی جو ہے
وہ عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خوف ہے، دو خوف بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو ہمیں نکال کے پھینک دیا جائے گا یا ہم سب کو مار دیا جائے گا. تو جب وہ بہت بہت مجبور ہو گئے ہیں تو اب اس میں ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ رکنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ڈان نیوز واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جوہر سلیم صاحب سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ ماہر بین الاقوامی امور قائد اعظم یونیورسٹی عائشہ یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال یہی دکھائی دیتی ہے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو پھر صورتحال کس جانب جائے گی، اور اگر کہیں نہ کہیں اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا آگے خطے میں ایک اور آگ ہے جو کہ کچھ عرصے میں بھڑکتی ہوئی اس معاملے کو جو ہے وہ مزید اچھالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ آگے آنے والے وقتوں میں لوگ کسی اچھے کی امید نہیں کر رہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آگے مزید بگاڑ ہے، آگے صورتحال مزید خراب ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.